صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ باب الصدقۃ بالیمین باب تک پہنچا تھا اور حدیث تھی 1423 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 انسان یا 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جب بروز قیامت اللہ کے سائے یعنی اس کی پناہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو پناہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا امام عادل ہے، دوسرا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جوانی میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلے سے ہی اچھی تربیت دیں تاکہ ان کی جوانی نیکی میں گزرے، تو پھر آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے۔ اور اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، خالی ان کو دنیا تک لگائیں گے، بلکہ اگر وہ دین کی طرف بڑھنے بھی لگیں تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے اس سے روکیں گے تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، اور بروز قیامت یہی اولاد ہوگی جو میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سوالیہ نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوگی کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کا جواب تیار رکھنا چاہیے والدین کو۔ تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں معلق رہا، یعنی وہ مسجد سے آ بھی جائے تب بھی اس کا دل وہیں پر اسی طرف مائل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا ذرا تصور ذہن میں لائیں۔ مسجد کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، خرافات نہیں، پاکیزگی ہے، علم حاصل ہو رہا ہے اور اصلاح کی بات ہو رہی ہے، نیکی کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج کل کے دور میں اگر ایسی ہی واقعی مساجد ہیں تو پھر ان کی طرف دل مائل ہونا چاہیے، کیونکہ جب آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو بد نگاہیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک ہیبت جو مسجد میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ جی میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کی خاص توجہ میری طرف ہے، وہ باہر نکلنے کے بعد وہ احساس کم ہو جاتا ہے تو آدمی شتر بے مہار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسجد میں ہم زبان بند رکھتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، آواز بلند نہیں ہونے دیتے، ہنستے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں چلو اب تو جی اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، پابندی سے باہر آ گئے، تو پھر ہم شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے جو واقعی اچھی مسجد ہو، اسی لیے میں نے پہلے کچھ خصوصیات بیان کر دیں کہ وہاں پر نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، فتنہ فساد نہ ہو اور علم دین سکھایا جاتا ہو، اصلاحی بیانات ہوتے ہوں، ایسی مساجد، تو اس سے یہ پھر ایک عافیت کا مقام ہے، یہ سکون کا مقام ہے، یہ گناہوں سے محفوظ رہنے کا مقام ہے، نفس و شیطان کی گرفت کی کمزوری کا مقام ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کی طرف دل مائل ہو۔ تو آپ اور میں اپنی کیفیات کے بارے میں غور کریں۔ ہماری بہنیں تو خیر نہیں کر سکتی ہیں، ہماری بہنیں اپنے گھر میں ہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ جو آپ کے کوئی عبادت کی جگہ آپ نے بنائی ہوئی ہے، کوئی مسجد، کوئی ایک اپنے گھر میں ہی پریئر روم بنایا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا کمرہ بنایا ہوا ہے، تو کیا آپ کا دل گھر کے کام کاج کے دوران بھی بار بار چاہتا ہے کہ میں اس جگہ جاؤں، اپنے اللہ کی عبادت کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، نماز پڑھوں تاکہ میں اللہ کے بہت قریب ہو جاؤں؟ تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ انعام ہو سکتا ہے۔ باقی جو مرد حضرات ہیں وہ غور و تفکر کریں کہ کیا مسجد کی طرف ہمارا دل کھنچتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے قیودات بیان کی وہ اسی لیے کی کہ بعض اوقات مسجد ایسی ہوتا ہے، مقام ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فتنہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ بعض جگہ برادری سسٹم ہوتا ہے، وہ مسجد پہ قابض ہوتے ہیں، ہر فیصلہ وہی کریں گے، ہر حکم انہی کا چلے گا، کوئی اگر ان کے خلاف کرنے لگے تو لڑائی جھگڑا مسجدوں کے اندر فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کا دل اس مسجد میں جانے کو نہ چاہے کہ نہیں یار جاتے ہیں نا جھگڑا ہی ہوتا ہے، فساد ہی ہوتا ہے، لڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، فتنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے منافی نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم نے شروع میں قیودات بیان کی کہ وہ مسجد سکون والی ہو، اصلاح حاصل ہوتی ہو، پیار محبت کرنے والے لوگ ہوں، اور واقعی جب انسان اس مسجد میں جاتا ہے تو روحانیت سی محسوس ہوتی ہے، ہزار ہا گناہوں سے بچ جاتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، نفس کے اندر روحانیت اور نورانیت نفس کو روحانیت اور نورانیت محسوس ہوتی ہے، قلب منور ہوتا ہے، پھر یہ چیز ہے۔ تو بہرحال ہر جگہ ایسی مساجد اس دور میں، مسجدوں کا قصور تو نہیں ہے، یقینی سی بات ہے وہ ہم جیسے لوگوں کا ہی قصور ہے کہ مسجدوں میں جھگڑے کرنا اور فتنہ فساد اور آوازیں بلند ہونا، لیکن ہر جگہ ایسا ہے بھی نہیں۔
تو جہاں جہاں نہیں ہے، ہر مسجد تو اس طرح کے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنی کیفیت کو دیکھنا چاہیے۔ اب اگر یہ کیفیت ہمیں نظر آئے کہ مسجد کی طرف دل مائل ہونا یا مسجد میں ہی اٹکا ہونا، یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ بیزاریت والی کیفیت ہے، کہ اگر کوئی کہتا ہے آؤ یار مسجد چلے تو ابھی بھائی نہیں میں تو نہیں جا رہا ہوں، یعنی بعض تو بیزار ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، اور وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی ایسا ماحول ہے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہے، لیکن کیا اتنا مطلب دل باہر کی رنگینیوں میں مشغول ہو گیا ہے کہ ان کو چھوڑ کر مسجد میں جانا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہوں گے شاید مجھے سن بھی رہے ہوں جو کئی کئی سال سے مسجد میں نہیں گئے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی نہیں جاتے، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، لیکن وہ رمضان میں نہ جانے والے بہت ہی قلیل ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں رمضان میں چلے گئے لیکن پھر وہ جمعے تک بس رہتے ہیں، باقی مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور یہ مسجد کی طرف جانا پسند نہیں کرتے۔ انہیں کہیں کہ آج درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن، آج فلاں عالم صاحب کا بیان ہے، وہ بولتے یار تمہیں سنو، اپنے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے ان کا دل جو ہے وہ مسجد سے معلق نہیں بلکہ بالکل دور ہو چکا ہے۔ شیطان نے مسجد کی اہمیت اس کے دل سے اتنی نکال دی ہے کہ اب وہ اس کو غیر اہم مقام سمجھنے لگا ہے کہ چھوڑو کون جائے اس میں، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، میرے لیے کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے مسجد میں۔ یہ مسلمان کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر وہ زیادہ عرصے اور دور رہا تو ہو سکتا ہے ایمان زائل بھی ہو جائے، ایمان کی موت ہو جائے، کیونکہ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر آپ پہنچیں گے اور لگاتار پہنچتے رہتے ہیں تو ایک کرنٹ ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے، اور جب انسان مسجد سے ہٹ جاتا ہے تو بس پھر اس کے بعد اس کی تنزلی شروع ہوتی ہے، ایمانی اور روحانی تنزلی، نورانیت ختم ہوتی ہے قلب کی، اور بربادی اس کی لازم آتی ہے۔ تو میرا اتنا مشاہدہ ہے، میں الحمدللہ عرصہ دراز سے تبلیغ دین کر رہا ہوں، عرصہ دراز سے، اور ہزاروں مسجدوں کے اندر گیا ہوں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہم سے وابستہ ہیں، اور ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہی کہ جب کوئی مسجد سے ہٹتا ہے تو تباہ ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ اچھے مقامات پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، جی آئیڈیل ماحول ہے یہاں کا، پیچھے جنگل ہے، آگے لیک ہے، جھیل ہے، اور بڑا پیارا ماحول ہے، یہاں پر ہم اپنا گھر بنائیں گے، بچے بھی خوش ہیں، فیملی خوش ہے کہ یہاں پہ چلو ٹھیک ہے جی، لیکن کیا قریب کوئی مسجد ہے؟ نو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسجد سے وہ دور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بالکل کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ایسا کوئی بنانا کوئی ناجائز کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مسجد کے قریب ہوتے ہیں لوگ تو بچے مسجد میں آتے رہتے ہیں اور ان کا تعلق اسلام سے، مذہب سے رہتا ہے۔ اور میرا عام مشاہدہ ہے، بہت مشاہدہ ہے میرا اس چیز کا، کہ جو جتنے مسجد سے دور ہوتے ہیں وہ چونکہ اذان کی آواز، باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پہ اذان کی آواز آ رہی ہے، بعض نے ریڈیو سسٹم لگایا ہوتا ہے گھر میں، آواز آ جاتی ہے، لیکن بعض میں وہ بھی نہیں ہے نا، تو پھر اولاد بالکل دور، پھر ان کی دوستیاں بھی غیر مسلمین سے ہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بچے دینی پابندیوں سے بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اور ایسے بھی میرے سامنے کئی مناظر آئے ہیں، بچے نے اسلام چھوڑ کر اور کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، یا بے دین ہو گئے کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ مذہب جو ہے، مذہب کی پابندیاں جو ہمیں دور رکھتی ہیں، اس سے نہیں ملو، اس سے نہیں کرو، اس لیے سب ہم تمہیں ملیں گے انسانیت کے نام پر۔ یہ ساری مصیبت آتی ہے مسجد سے دوری کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں، میں صرف پاکستان والوں کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف کراچی والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا یہ تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھا جاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پہ غور و تفکر کرے کہ کیا اس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، اگر ہے کہ نماز پڑھ کر آ گئے پھر بھی خیال ہے کہ مسجد میں جائیں کہ وہ عافیت کا مقام ہے، تو خوشخبری ہے ایسے بھائیوں کے لیے، اور جن کا دل اس طرح مسجد کی طرف مائل نہیں ہوتا یا اس سے معلق یعنی لٹکا ہوا نہیں ہوتا مسجد کے ساتھ، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیزاریت کی سی صورتحال ہوتی ہے، تو پھر بھائی ہمارے مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا فکر کر لیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ آگے فرمایا کہ وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے اور اس کی محبت میں الگ ہوئے، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت وہ ہوتی ہے کہ دل کا میلان ایک دوسرے کی طرف ہو اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کسی ممنوع شرعی کا ارتکاب کرنا لازم نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ اگر ایک مرد ایک عورت سے کہتا ہے کہ جی میں تو اس لیے مل رہا ہوں، اس لیے اکٹھا ہو رہا ہوں کہ اللہ کے لیے، تو یہ نہیں سنا جائے گا اس کا، کہ چاہے کتنی دونوں کی پاکیزہ نیت ہو لیکن ممنوع شرعی ہے عورت سے ملنا، اجنبی عورت سے، اجنبی عورت کے لیے مرد سے ملنا تو منع ہوگا،
اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ مرد کی طرف مائل ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا بڑی عمر کا مرد ہے وہ چھوٹی عمر کے لڑکے کی طرف مائل ہو گیا، یہ دوستی بھی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کہلائے گی، چاہے لاکھ وہ یہ قسمیں کھائے کہ جی یا اپنے نیت کو ٹٹولے اور اس میں پاکیزگی نظر آئے، لیکن شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوری کے لیے اور مطلب ڈاکے کے لیے اور گناہوں میں ایک دوسرے کے تعاون کے لیے جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ بھی دوستی اللہ کے لیے کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی اور محبت یہ ہے کہ جمع ہوں تو اللہ کی محبت پیش نظر ہو، کوئی ذاتی مفادات نہ ہوں اور ان کے درمیان گناہ اور نافرمانی نہ آئے۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، دین پڑھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، تو یہ جو ان کی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے کہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے، اللہ کی محبت میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے مسجد کے امام صاحب ہیں، اگر وہ تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، درس حدیث درس قرآن کرتے ہیں، تو ان کے پاس جانا، ملنا، ملاقات، پھر واپس آ گئے، یہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ یا اگر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا کسی دینی ادارے سے وابستہ ہیں، وہاں کچھ دوست بناتے ہیں، صرف اللہ کے لیے بناتے ہیں کہ علم میں ایک دوسرے سے مدد لے رہے ہیں، نمازوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں کہ اگر ایک سست ہونے لگتا ہے دوسرے کہتا ہے نہیں یار چلو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل کر خود کو گناہ سے بچاتے ہیں کہ اگر ہم دونوں آپس میں نہ ملیں، کسی تیسرے کے پاس بیٹھیں گے جا کے، وہاں غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی، تو ہم دونوں ملیں گے، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ چغلی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پاکیزہ گفتگو دی، گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے تعلق کو ٹٹولتے ہیں، تعلقات کو ٹٹولتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، دوست احباب ہوتے ہیں اور ادارے ہم نے جوائن کیے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نفسانیت کا بہت جگہ دخل نظر آتا ہے، مفادات کی دوڑ نظر آتی ہے، دنیاوی مفادات زیادہ ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، اخروی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ ہماری محبت میں جو ہے نا خود غرضی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم اللہ کے لیے کم اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں، دنیاوی فائدے یا انٹرٹینمنٹ، چلو وقت اچھا گزر جاتا ہے، یا روزانہ بیٹھ رہے ہیں دوستوں کے پاس جا کر ادھر کی بات ادھر کی بات، فلاں کی بہن کی، فلاں کی ماں کی، اور فلاں کھیل کی باتیں، فلاں سیاست پہ تبصرے، اپنے گھر واپس آ گئے۔ یہ جو ہم مل رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، گھر میں بور ہو رہے تھے جا کر بیٹھ گئے، اس کا مطلب یہ نفس کی خاطر آ کر بیٹھیں، اور جب نفس کی خاطر بیٹھیں گے تو گناہ بھی ہوں گے، وہاں پہ غیبتیں بھی ہوں گی، چغلی بھی ہوں گی، مذاق بھی اڑایا جائے گا، کسی کے راز بھی فاش کیے جائیں گے، کسی کے پرائیویٹ مسائل بھی مطلب ان کا راز آشکارا کیا جائے گا، بتا افشا کیا جائے گا، تو یہ مطلب اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ایک کم از کم کسی سے دوستی کریں اللہ کے لیے، ایک خالی دوستی کر لیں۔ مثال کے طور پہ ہماری بہنیں ہیں، وہ کسی عالمہ سے رابطہ رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایسی اگر آپ کے شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، یا کوئی عالم دین ہیں، کوئی مفتی ہیں، اور ان سے بعض بہنیں رابطے میں رہتی ہیں، جیسے میل کے تھرو ہیں اور واٹس ایپ پہ مسئلہ معلوم کر لیا، اس طریقے سے اگر یہ صرف اتنا تعلق قائم رکھتی ہیں، یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ایک تعلق ہے جو اس سے آگے نہ بڑھے۔ اور اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں، کوئی ایک دینی دوست بنا لیں یا کسی ایک عالم سے محبت کریں اور اس سے اپنا رابطہ بڑھائیں، تو یہ پھر اللہ کے اور جیسے مثال کے طور پہ وہ عالم دین کہیں جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ جمعہ پڑھ لیں، وہ کہیں درس قرآن کرتے ہیں، درس حدیث، تو وہاں چلے جائیں ان کی مجلس محفل میں اور ان سے شناسائی پیدا کریں، تاکہ وہ کم از کم آپ کے چہرے کو پہچان لیں، آپ کے نام کو جان لیں، اتنی تھوڑی جان پہچان ہو جائے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ایک شخص سے ہو گیا۔ اب 50 آپ ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور ملنا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفادات کی خاطر ہی ہم ملتے ہیں، سارا دن ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی اسی طرح ہمارے تعلق ہوتے ہیں، تو کم از کم یہ ایک ایسا تعلق ہوگا کہ آپ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ، اور یہ لفظ بھی استعمال کروں تو بے جانی کے بڑے فخر کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں، یا رب کریم یہ جو ایک شخص سے میرا تعلق تھا نا، صرف تیری رضا کی خاطر تھا، نہ مال کا لالچ تھا، نہ تعریف کی خواہش تھی، نہ کوئی منصب مجھے چاہیے تھا، نہ کوئی دنیاوی ترقی مقصود تھی، نہ کوئی دنیاوی لحاظ سے میں گھر میں بور ہو رہا تھا تو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے آیا، نہیں، صرف تیری رضا کی خاطر۔ یقین کیجئے آپ، زندگی میں ہر شخص ہزاروں سے ملتا ہے، ہزاروں سے تعلق قائم رکھتا ہے، میدان محشر میں یہ ہزاروں سے تعلق قائم رکھنا بیکار چلا جائے گا، بلکہ وبال ہی وبال ہوگا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے تم نے غیبت کیوں کی تھی،
اس کے ساتھ چغلی کیوں کی تھی، اس کے ساتھ کسی کی لیگ پولنگ کے لیے پلان کیوں بنایا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا تھا، فلاں کا مذاق کیوں اڑا دیا تھا۔ لیکن جو ایک دو دوستی بھی آپ کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، یہ آپ کو اتنا نفع دے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض افراد بروز قیامت عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کے رش کریں گے۔ رش کیسا نہیں کہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نبیوں سے بھی کوئی اعلیٰ مقام ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام سفارشیں کر رہے ہوں گے اور معرفت خداوندی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی زیادتی کی بنا پر ان کی نگاہیں اللہ کی بے نیازی کی طرف ہوں گی، تو وہ زیادہ خوف میں ہوں گے اور یہ سکون سے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون سے بٹھایا ہوگا، اس وجہ سے وہ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک اچھی ایسی حالت میں ہے جو پرسکون حالت ہے اور ہم اللہ سے شدید خوف کی حالت میں ہیں یہ۔ اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، وہ جو عرش کے سائے میں ہے، المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے بھی یہ معاملہ اپنے امت میں سے وہ انہی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے امتی ان سے محبت کرتے ہیں جو اس دور میں ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن انبیاء علیہ السلام کا اپنا ایک منصب ہوگا تو یہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک دوستی، ایک اپنے موبائل کے اندر کانٹیکٹ لسٹ میں ایک نام کم از کم آپ کا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو علم دین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خدا یاد آتا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کرتا مختلف قسم کی پھلجڑیوں کے ذریعے لطیفے سنانا، جوک سنانا اور الٹے سیدھے کلپ بھیجنا، نو، جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ آپ کو پیار سے محبت سے نصیحت کرتا ہے، نماز کی تلقین، توبہ کی تلقین، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے توبہ کا خیال آتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے شخص ایک کم از کم ایسا بنا لیں، انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بروز قیامت بہت بڑا نفع ہوگا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اگلے سرکار نے فرمایا وہ آدمی جس کو ایک مقتدر من صاحب منصب عورت، جس کو منصب حاصل ہو، اعلیٰ خاندان کی عورت اور حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی گناہ سے باز آ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی اس میں چیزیں ہیں، ایک تو عورت ہونا کہ خود عورت گناہ کی دعوت دے، بعض اوقات تو مرد مائل ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ عورت گناہ کی طرف آ جائے، تو یہ بھی مطلب انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر معاملہ عورت کی طرف سے ہو تو مرد تو پہلے ہی مطلب یہ کہ پھسلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ تو پھر اور زیادہ اس کے لیے گناہ میں آسانی ہوئی، اور پھر وہ مقتدر بھی ہو، صاحب منصب بھی ہو اور پھر حسین و جمیل بھی ہو۔ یہ سرکار نے 3 صفات ذکر فرمائیں کہ اب واقعی اتنی بڑی آزمائش ہے، ایک حسین و جمیل عورت ہے اور وہ صاحب منصب بھی ہے اور عورت ہے، اور وہ مرد سے کہے کہ تم میرے ساتھ گناہ کر لو، اور پھر وہ آدمی اپنے آپ کو روکے، اسے آخرت یاد آئے، اللہ کا دیکھتا رہنا یاد آئے، اللہ کی گرفت یاد آئے، بری موت یاد آئے، قبر کے اندر سخت عذابات اس کو یاد آئیں، میدان معاشر میں ذلت رسوائی اس کو یاد آئے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے خدا نخواستہ جہنم میں داخلہ اس کو یاد آئے، اور وہ کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس کا بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ کمال عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی